السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس تختی میں حرکات کی مشق ہوگی، حروف مدہ، حروف لین اور اسی طرح تنوین کی بھی مشق ہونی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ مخارج اور صفات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس تختی میں ہم ایک تو ہجا کرنا سیکھیں، یعنی جوڑ کرنا، دوسرا کہ ہجا کر کے پھر اس کو رواں کیسے پڑھنا ہے، نمبر 3 اس پر وقف کیسے کرنا ہے۔ اب سب سے پہلا لفظ دیکھیے، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم نون زبر نا، آمنا۔ اب یہ رواں ہو گیا، سب سے پہلے ہجا ہوا، اس کے بعد آمنا، یہ رواں ہو گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے وقف کی کہ آمنا پہ ہم وقف کیسے کریں گے۔ وقف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عمومی طور پر، وقف بالابدال اور وقف بالسکون۔ وقف بالسکون یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، ختم کر کے وہاں جزم لگا دیتے ہیں، تو اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، جیسا کہ آمنا پہ ہے، آمنا وقفاً آمن۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا وقفاً آوا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رواں پڑھتے ہوئے بھی آخر میں آپ کو یا نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہاں یا جوڑ میں نہیں پڑھی جا رہی، ہجا کرتے ہوئے نہیں پڑھی جا رہی۔ اسی طرح وقف کرتے ہوئے آوا کی جگہ پہ آوا ہی پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں نمبر 1 وقف بالابدال جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں اگر 2 زبر کی صورت میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اور آخر میں چاہے الف ہو یا یا ہو یا کچھ بھی نہ ہو تو اس 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آخر میں گول تا آئے گی، جہاں گول تا آئے گی وہ وقفاً ہا بن جائے گی، اس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ آ وا، یہ اس کو بھی وقف بالاسکان کہتے ہیں، جیسا کہ آ مانا پہ ہم نے وقف بالاسکان کیا۔ وقف بالاسکان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ساکن حرف کے اوپر سانس اور آواز کو ختم کر دینا۔ اب آ وا پہ آ وا ہی وقف کریں گے، کیونکہ آخری حرف خود بخود ساکن ہے۔ جب وہ ساکن ہے تو اس کو الگ سے ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آوا وقفاً آوا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھتے جائیں، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتین وقفاً آنیہ۔ یہ تائے مدورہ کی مثال ہے جو کہ وقف بالابدال کی دوسری صورت ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، ایلافی وقفاً ایلاف، یہ وقف بالاسکان کی صورت ہے۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا وقفاً این۔ اگر یہاں پر
حروف مدہ یا حروف لین کی بحث کریں تو یہ یائے لین کی مثال ہے عین میں. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، وقفاً بھی. اب یہ جا اور جی ان دونوں کا جوڑ جس کو ہم ہجا بھی بولتے ہیں، یہ ذرا توجہ سے دیکھیے. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا وقفاً جا. یہ جو آخر میں ہلکا سا آپ کو جھٹکا محسوس ہو رہا ہے، یہ حمزہ پر وقف کرتے ہوئے اس طرح ہلکی سی آواز ضرور دینی ہے تاکہ سننے والا خود بخود سمجھ جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ حمزہ پر وقف کیسے کیا جاتا ہے. جا وقفاً جا. اس کے بعد جی آ کا جوڑ دیکھیں. سب سے جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ وقفاً جی. اب یہاں پر دیکھیے کہ درمیان میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پڑھا نہیں جا رہا. تو اس بات کا پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کے سامنے جواب عرض کر چکا ہوں کہ بسا اوقات ایسے حرف آپ کو نظر آئیں گے جن کو پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے. تو یہ مصحف عثمانی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ مدون کروایا تھا اس کے مطابق وہی رسم الخط قرآن پاک کا لکھنا ضروری ہے. علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے کہ اسی رسم الخط کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو جی آ اگر نظر آئے گا تو وہ الف کے ساتھ الف درمیان میں لازمی لکھا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو لکھتے ہوئے الف کو حذف کر دیا جائے. تو اس لیے الف یہاں لکھا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو دوبارہ اس کا جوڑ دیکھیے. جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ وقفاً جی. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین وقفاً جو. خا واو زبر خو، دو زیر فین، خوفین وقفاً خوف. خایا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن وقفاً خیر. دال کھڑی زبر دا، واو داو، دال پیش دو، داود وقفاً داود. ذال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالک ذالک وقفاً ذالک. را زبر را، ضاد واو پیش ضو، رضو وقفاً رضو. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء وقفاً شاء. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالی کی وقفاً مالک. شین یا زبر شئی، یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شیئن وقفاً شئی. طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا وقفاً طغا. طا زبر طا، واو زبر غو، طغو وقفاً طغو. طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن وقفاً طیرا. عین الف زبر عال دو زیر دن، عادن وقفاً عاد. تو عزیز طلبہ آپ ان تمام قواعد کو ذہن نشین فرما لیں اور اس تختی کی مشق کریں. بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.